صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے احباب اچھی آواز نال پڑھ سوچا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ دی حمد و صلاۃ تو بعد، سرور کائنات، زینت بزم کائنات، مفخر موجودات، حامی بے کساں، دستگیر جہاں، قائد المرسلین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار گوہربار دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک اج دی مختصر جی حاضری اپنی بارگاہ الہی اچ منظور و مقبول فرماوے۔ معزز سامعین و ناظرین، کافی دیر تو شاکان رسول تشریف فرما ہیں اور علماء ذوی الاحتشام بھی ہی سٹیج تے جلوہ گر ہیں، اگرچہ میں کو معلومات نہیں انہاں دے متعلق نہ نہیں جاندہ، اللہ پاک انہاں دی بھی عمرچ علمچ برکت فرماوے۔ جتنا معززین تشریف گھنن، اللہ پاک انہاں کو مزید سرکار دو عالم نور مجسم دی محبت نال اللہ پاک انہاں دے دلاں کو شاد و باد فرماوے۔ خصوصاً محفل دے بانی ڈاکٹر محمد ناصر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ پاک انہاں دی عمرچ علمچ برکت فرماوے۔ جنہاں دی وسادت نال میں آیا سارے برادر مکرم عاشق رسول بھائی محمد مزمل قادری صاحب، اللہ پاک انہاں دی عمرچ علمچ برکت فرماوے۔ دوستو، رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید دے اندر ارشاد فرمائے، لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اج ایک تعلق قرآن مجید برہان رشید نے بیان کرنے، آپا وہ تعلق سننے کہ سارا کچھ جتنا کچھ اللہ نے آپا کو عطا کیتے، جائیداد دیتی ہے، مال دیتے، اولاد دیتے، گاڑیاں دیتے، رشتہ داراں دیتے، سب کچھ عطا تھے، یہ تھیا کہندے صدقے ہے۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ فرمیندے تہاڈے کول تہاڈی جاناں دے وچوں میں رسول بھیجے۔ وہ رسول کون ہے؟ او محمد عربی کون ہے؟ او دو جہان دا والی کون ہے؟ قرآن مجید برہان رشید ہی دی تشریح کریں، لیکن محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والے سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمینن، اور سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ الوجہ الکریم آپ فرمینن، اور ایمیں خاتون جنت سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اجمعین آپ فرمینن، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ ایک تک کی رات ہی ہے جڑی آپ پڑھ دے ہیں، فرمایا سارے دور مقدس دے اندر ہی لفظ کو فا دی زبر دے نالی پڑھا ویندا، ان کو انفس بھی پڑھ دے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم تا موجود ہے، لیکن فرمایا ایک قرات اے بھی ہے ہوں دور دے اندر
انکو لقد جاکم رسول من انفسکم بھی پڑھ دے ہن انکو قرات شاذہ دن ائمہ تفسیر دے درجے دے اندر قرات شاذہ او ہوندی ہے جن دی قرات تا نہ کیتی ونے پڑھا تا جے کو نہ ونے لیکن اون دا مفہوم سمجھا ونے فرمایا انفس ان لفظ نفس دی جمع ہے اور اون دا معنی ذات تھیندے جان تھیندے فرمایا کہ رب العالمین نے فرمایا تہاڈی جاناں وچوں میں رسول بھیجے ولوی کلمہ نہیں پڑھیا ولوی جہالت دے وچ نہیں ہے ولوی تسا نماز دے نیڑے نہ لگے ہوئے ولوی تسا مصطفیٰ تے درود و سلام دے نذرانے پیش نہ کیتو ہے بڑا قریب دا اشارہ رب نے فرمایا فرمایا قبیلہ کتھا عرب دی دھرتی تے نہ سیدنا عبد المطلب سے کون ہن ہوں قریش دے وچوں نہ ہن فرمایا تہاڈی جاناں وچوں ہے بل بنا ملکا تو سعودیہ دور ہاں مصطفیٰ دی ذات دور ہے فرمایا دے دے رہ گئے لیکن دل سہی کو نہ دیتو نے فرمایا محبت دے نظرانے پیش نہ کیتو نے دے دے رہ گئے جہالت وچ رہ گئے ابو لہب اومے رہ گیا ابو جہل اومے رہ گیا عتبہ اومے رہ گیا شیبہ اومے رہ گیا فرمایا شام تو جوان بھجے مصطفیٰ دے قدمہ چاہ ڈٹھے دامن مصطفیٰ کو پکڑتے مؤذن رسول ون پڑے جنہا نا حضرت بلال حبشی فرمایا انفس اور ایک انفس نفیس دی جمع ہے نفیس دا معنی جی میں انفس نظافت دی جمع ہے فرمایا نظافت ہوں کو آدھن جیڑا ہر میل کچیل تو پاک ہوئے فرمایا رب نے محبوب تا جوڑے بڑائس لیکن ہر میل تو ہر کچیل تو پاک کرتے عرب دی دھرتی تے بھیجے فرمایا محبوبہ قدم تو بعد اچ رکھدا پئی تیرا قسمہ میں رب پہلے چاہنا فرمایا او محمد عربی دے تسا غلام ہے انفس فرمایا اگر دیدھی سرکار دا نفاستہ آج بندہ کوئی اچھا ہوئے اور میل اپنے پیروں کو اپنے جسم کو اپنے کپڑے کو نہ لگن دے تو لوگ آدھن بڑا نفیس آدمی خدا دی قسم رب نے نفیس نہیں فرمایا نفیس صفت مشبہ ہے رب نے مبالغے دے سیگا فرمایا انفس فرمایا کائنات دے سارے نفیس جمع تھیا من میرے مصطفیٰ دی جتی مبارک تر مقام اتے ہے اے بلال دی جتی کو نہیں پہنچ سکتے صحیح حدیث مبارکہ حدیث قدسی سرکار دی عظمت دا مقام دیکھنے تا دیکھ اللہ فرمائے محبوب ما زما آزاہو علیہ السلام فإنہو افضل مطلقا فرمائے محبوب تیرے دستار مبارک دی شان تعالی ہے تیری ذات دی شان آلہ ہے تیرے ہر چیز ہر گھرانے دی شان آلہ ہے لیکن محبوب ما زما آزاہو علیہ السلام فإنہو افضل مطلقا حتی من القابات فرمائے تیرے جسم کو جڑی مٹی لگ بنے نا مٹی وہ مٹی دا مقام کیا ہے فرمائے وہ مٹی حتی من القابہ کعبے کی آلہ ہے کعبہ تلے ہے میرا محبوب تیری جتی مبارک تے لگالی مٹی دا مقام ہوتے ہیں ساری کائنات کعبے دا طواف کریں گی پر میں محبوب کعبہ تیرا طواف کریں حتی من الکعبہ تے والعرش پر میں کعبے دی عظمت تا مقام بہو آلہ ہے میرے عرش دا مقام بہو آلہ ہے پر میں محبوب میرا عرش بھی تیری جتی مبارک دی مٹی دا مقابلہ نہیں کرے ابو جہل مقابلہ کی تھی ودے ابو لہب مقابلہ کی تھی ودے عتبہ مقابلہ کی تھی ودے شیبہ مقابلہ کی تھی ودے صدیق اکبر سہی لہو لیوان تھی کہ اوہے پورے خون دے اندر آلودہ تھی کہ نسانی تہانے فرمایا کہ انہیں جہالت چنا رہا ہو وکڑے تا مصطفیٰ دی ذات تے وکڑے فرمایا اے او ماہی جننا لیندے توڑ نہیں بھیدے رستے چ نہیں چھوڑے تو اللہ فرمیندے حتی من الکعباتی والعرش فرمایا محبوب ایک میں کرسی بڑھئیے جیدہ ذکر
آیت الکرسی دے اندر بلکہ ہی دے نا تو مشہور ہے آیت الکرسی. کرسی دی وسعت کتنی ہے، حد و انتہا کتنی ہے. علماء جلے بیان کرنے تا عاجز تھی تے بیان کرنے کہ کرسی دی وسعت کتنی ہے جو رب نے بنائی. پر میں محبوب کرسی چھوٹی ہے، ان دی شان چھوٹی ہے، تیری نالین مبارک دی دھول دی شان ہوتے. حتی من القعبۃ والعرش والکرسی، ساری کائنات کی شان تلے ہے، مصطفیٰ تیرے قدمہ دا مقام ہوتے. دوجی حدیث سرکار دو عالم نور مجسم دیوی مبارک حدیث قدسی ہے. فرمایا محبوب قبلۃ جسدی کا کعبۃ و قبلۃ روحی کا انا. فرمایا ساری کائنات دا قبلہ کعبہ ہے، ساری کائنات کعبے دے ارد گرد چکر لاتے لبیک 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 دے صداواں بلند کریں. اللہ معاف کر چا، اللہ گناہ کو مٹا چا، بڑا میں اڈڑا ہوا بندہ ہم، بیکار شخص ہم، تیرے دربار حاضر تھی گیا، لبیک لبیک کرم فرماؤ چا. فرمایا ساری کائنات کعبے دا طواف کریں گے. فرمایا قبلہ تو جسدی کا کعبہ تن، تیرے جسم دا قبلہ کعبہ ہے، و قبلہ تو روحی کا آنا، تیری روح دا قبلہ میں خدا ہاں. اے مصطفیٰ پوری کائنات دے قبلہ ہیں. فرمایا موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قبلہ، عیسیٰ علیہ السلام دی امت دا قبلہ، کل کائنات دا قبلہ. فرمایا کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بھی قبلہ ہے، تیرے جسم دا قبلہ ہے، تیری روح دا قبلہ ہے. میں خدا دا بھی ایک قبلہ ہے. اللہ تو تا نماز تو پاکئی، تو تا حج تو پاکئی، تو تا زکاة تو پاکئی، عبادات تو پاکئی. تیرا قبلہ کون ہے؟ فرمایا ہاں میرا قبلہ ہے. قبلہ تو جسدی کا کعبۃ و قبلہ تو روحی کا آنا. قبلتی انتا، میرا قبلہ تو مصطفیٰ ہے. یا من دلال ہے. میرے دوستو سرکار دو عالم نور مجسم دی شان بڑی عرفہ والا ہے. نکتہ بڑا قرآن مجید برہان رشید نے سا کو رستہ دیتے والمحققین نے سا کو گال سمجھائیے. فرمایا سرکار دی نظافت دا مقام کتنا عالی ہے. اگر سرکار دے حسب کو دیکھو آپ جی حسب کہیں دا کہیں، آپ دے نسب کو دیکھو آپ جی نسب کہیں دا کہیں، آپ دے حسن و جمال کو دیکھو. حضرت حسان سے پہلے قلم تروڑتے ہوں ڈاڑے رکھی گیا. فرمایا محبوب دے حسن دی گال کریں دے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. فرمایا اکھ نے اج تک ایہو جہاں حسین ڈٹھائی کہنے تو سا حسن دی گال کریں دے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اے جی اما آئی کہنی جڑا ایہو جہاں لال پیدا کرے. فرمایا محبوب دی شان اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے. ہی کو بیان کریں سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحاوی للفتاوی جلد دوم دے اندر فرمائیں میرے مصطفیٰ دا بچپنا چھوٹے. فرمایا عالم کیا ہے؟ فرمایا کہ سرکار دو عالم نور مجسمی میں آپ کچھ عمر شریف آپ دی چوکی تھی تے کول بے تے آپ چاچا سے ہی ہیں نا تے قریب تھی تے جو چاچا کو پیار آندے بڑی محبت نال الفت نال گال کریں. تو فرمایا قریب تھی تے فرمائیں بیٹا محمد ایک گال تمہیں کو دسا چا گال پچھ سا دسے سے. سرکار تبسم فرماتے فرمائیں چاچا سے گال کرو کیا فرماونا چاندے وے. فرمایا گالے اہدکا نظرہ الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹک ٹک کی بات سرکار دی پیشانی کو دے دے بیٹھے حضرت عباس سے. جب اٹھونے تے سرکار نے پوچھا حل من حاجتی، چاچا خیر ہے؟ آج انداز بڑا نرالا ہے، انوکھا انداز ہے. فرمایا ساری گال کو دے دھن. فرمایا ہکا گال لسا چام لما رفعت کا حلیمت بن 40 یومن. تو ہادی عمر شریف صرف 40 جہاڑیں دی ہے. کمال اے تھی گیا ہا کہ تسا اما حلیمہ دی گود مبارک جھاوے. فرمایا کہ میں ایجھا جمال ایجھا کمال دے در آئی گیا. فرمایا تھیا کیا ہے گال تے دسو.
فرمایا میں کو بیا کچھ پتا کہنی میرا نظرہ تہاڈے تے ہن کہیں ملے توہا کو دے دھام کہیں ملے چاندر کو دے دھام فرمایا میں کو پتا نہ لگدا ہا رائتو کا تو خاطب القمارا یخاطبو کا چاندر تہاڈے نال گالی کریندا ہا تسا چاندر نال گالی کریندے ہاوے پتا نہ لگدا ہا بے لغت لم افہمہما میں کو گال سمجھ نہ آندی ہے تسا کیا پہ فرمیندے وے چاندر کیا پہ یاد ہے اے میرے پیارے بھتیجا سہی بولیے جی حالانکہ میں عربی النسل ہاں فصیح اللسان ہاں میں بھی عربی میرا گھرانہ بھی عربی میرے آبا و اجداد بھی عربی لیکن جیڑی بولی چاندر دی تے تہاڈی ہے میں کو سمجھ نہ آندی آپ نے مسئلہ سمجھایا بچپن میرے مصطفیٰ مختصر جی عمر شریف امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ اے جڑا جوان 73 تے 72 مرتبہ نے کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جاگ دے ہوئے زیارت ایسے جوان دی گال لکھ دل دی تختی دے ہوتے لا تا صحیح ہوں پاسے دل تا لا نیوی پچھا خواجہ کینو کوٹ تے گھوٹ دی گال کہنی سنی آپا کہیں ویلے تران دے بوٹے پکڑی ودے کہیں ویلے ککرا کو چٹے بھری ودے کہیں ویلے تیلے تے بیٹھے رو رو تے گزرے دا پہ فرمے دے ایک واری لنگھا سوہنا ساڑی جاتے میں داریاں کرے سا سکہ لہا کے رو رو تے ودے عرضہ کریں دے مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی روح تڑپ پئی پر میں خواجہ تیرا وڈا مقام ہے پوشیدہ رخ چو آمدی شور قیامت شد آیاں فرمایا کیا پوچھنی ماہی دا حال محبوب دا گال کیا پوچھتی حال کیا پوچھتی پوشیدہ رخ چو آمدی شور قیامت شد آیاں فرمایا حالی تے گھونگٹ چے اے حالی نقاب ہے چہرے تے حالی لباس بشریت ہے پوشیدہ رخ چو آمدی فرمائے ماہی حالی گھونگٹ چو دے کتھیں داتا پیاروں دے کتھیں بابا پیاروں دے کتھیں معین الدین پیاروں دے فرمائے خواجہ سہی تو سا اپنے مقام دے سچے میں فرمائے اگر ہی ہو محبوب اے رخ ہٹاوے ہا چاول کیا تھی وے ہا بے پردہ گر آیت برو سوزو ہما کونا مکان فرمائے اگر ایک جھلک ہی کو ملک کو دکھے دا چا دوہائیں زمین و آسمان جلتے راک تھی ونے فرمایا حسن یوسف ہا خیرات ہی مصطفیٰ دے قدمہ دی میں سردارتا قرآن بیان فرمیں دے وقت تانا آئیدیا ہون ہاتھ کٹ دیتون اے جی تاثیر حضرت یوسف علیہ السلام دے ان چہرے دے اندر کشش محبت اتنی الفت تبال آدن محققین فرمینن ایتا خیرات ہی آمنہ دے لال دے قدمہ دی حسن یوسف آہا جیندو تے نظر ٹک دی نہ ہے میرے مصطفیٰ دا حسن ہے جڑا ایک دفعہ دیکھے وال نظر ہٹ دی فرمایا امام اعلی حضرت عظیم البرکت آپ ہی فرمینے اور بہت سارے محققین میں فرمینے فرمایا حسن یوسف پہ کٹی انگشت زنا سر کٹاتی ہے تیرے نام پہ مردان عرب محبوبہ اتھا انگلیاں کٹن اتھا بلال کسدہ پہ اتھا انگلیاں کٹن اتھا سعد کسدہ پہ اتھا انگلیاں کٹن اتھا معاذ سولی تلک کیا کھڑے اتھا انگلیاں پہ کٹنن اتھا ابو بکر صدیق جے جوان لولیوان پہ تھینن طلحہ زبیر فرمایا جانا پہ نثار کرنن محبوب سیام تیری محبت بھاوے کٹی دے پن کدھاں دل دے وچوں آہنے نے کڈیا ایہو دعا کی تیرے اللہ قیامت دا دہاڑا ہوئے ساکو محبوب دے امتے کھڑا چکری ساکو محبوب دے محبوبہ کھڑا چکری ساری بخششی تھی ویسے کرمی تھی ویسے سرکار دو عالم نور مجسم دی محبت دی گال ہی فرمایا جلے پوچھے نے حضرت عباس ہی پوچھے نے صحیح بل گال تدسو ہا رائی تو کا تو خاطب القمرہ یخاطبو کا چاندر تہاڈے نال مخاطب ہا اور چاندر تہاڈے نال گالی پیا کریندا تسا چاندر نال پہ گالی کریندے ہوے بلغت لم افہمہما سمجھ نہ آندی ہے گال کیا ہے حضرت عباس جلے پوچھ دن سرکار فرمینن گال ہے کہ میری اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ماما دی عادت ہو لیے بدھنے بدھنے چھوٹا بال ہوئے نا بدھنا سڑے دے وے تواڈے علاقے چ ایویں اصطلاح ایندی بدھنا سڑے دے وے چلو
گل خیر اتفاق تا تھی گئے اصطلاح دے نال تے بدھنا بدھے نے فرمایا میں کو میری اماں نے بدھنا بھی سنت ہے. کیا ہے سنت. ان دے وچ دو راز ہیں بدھنے دے اندر دو راز ہیں. ایک یہ ہے کہ آزا سیدھے راون ہی واسطے پرانے مایا بیبیاں جڑے بدھے نے ہن تاکہ آزا بال دے سیدھے راون آزا ٹیڑھے نہ تھی وین کیونکہ آزا بہو نرم ہونن ہوں وقت دے اندر بچپنے دے اندر تاکہ سیدھے راون. اور دوجا راز یہ ہے کہ ساڈے نالے سیدھے راون جوان تھی. دوجا راز کیا ہے ساڈے نال سیدھے راون جوان تھی. تو محبوب مقدم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سیدھے کرن تے پورے 3 پارے اللہ نے نازل کر دی. سیدھے کرن پر میں سیدھے تھی ونو صرف سیدھے تھی ون 1,24,000 پیغمبر بھیجن سیدھے تھی ون ورنہ ایک نبی کافی ہے 2 نبی کافی ہیں وال ضرورت ہے 3 کافی ہیں. تورات سیدھے تھی ونتے اللہ نے لا دیتی ہے. انجیل بھی سیدھے تھی ونتے زبوری سیدھے تھی ونتے جنہیں حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو کئی صحائف عطا فرمایا اور بھی سیدھے تھی ونتے. آخرت آمنہ دا لال بھیجے فرمایا ای چہرہ ودوہا کو دیکھتے ہن بدلی نہ سیدھا تھی ون اگر نہ تھی سے تے کو جہنم میں جلے سے. میرے دوستو محبوب علیہ السلام دہی بچپن اچ حکمت ہے. فرمائے میں کو اممہ جلے بدھنا بدھے ہا ول کیا تھی نہ کارا سنل قیمات کپڑا ہا کھردرا کھورا کپڑا پہلے بن دے ہن ان دے کپڑے زیادہ کپا دا تا نانا ان دے کپڑے بڑے نا ان دے. تو فرمایا کہ میں کو کپڑا نال جلے بدھو میری اممہ سائن نے میں کو بدھا نا فرمایا او کپڑا ہا کھورا میں کو سجی سیٹ تو علا شکہل ایمن سجی سیٹ تو میں کو کپڑا تکلیف دے ون پہ. فرمایا میں محمد فاردت ان ابکا میں رومن دا ارادہ کیا کیتے گال ہن سمجھ رومن دا ارادہ کیا. فرمایا فوراً رب دی ذات کو جلال آگے حکم لیتے فقال القمر لا تبقى یا حبیب اللہ اے چاند تیری آب و تاب ختم تھی ویسے تیری چمک دھمک مٹا دے سا خیال کر تے کوئی خاطر نہ بڑھایا ہم تو عرشاں دی زینت بنے تے کوئی خاطر نہ بڑھایا ہم تو آسمانہ دی زینت بنے تو روشنی دے میں فرمایا تے کو جوڑا کیوں ہم تے کو بڑھایا کیوں ہم تے کو آمنہ دے لال دا کھلونا بڑھایا ہم. فرمایا جلدی کر میرے مصطفیٰ دے قریب تھی میرا محبوب بدھنے مبارک تھے اکھیے جو آنسو پہ آنن میرے محبوب دی ہنج زمین تے نہ ڈھاوے چندر خیال کر. فرمایا چاچا سہیں ایہا گال ہے میں ارادہ کیتے چندر میرے قریب تھی. میں کو آتے آدھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ نا اگر رو پیو ہے ہنج توڑی ڈھائے پئی. فرمایا گال بئی بڑھوے سے فرمایا وال کپڑا میں کو دوجھی سے تو تکلیف دے وڑ پائے گے. فرمایا جنہیں کپڑے نے تکلیف میں کو دیتی ہے علا شکہل ایسر فرمایا کہ وال میں فہممت ان ابقا وال میں رومن دا ارادہ کیتے رب العالمین نے فرمایا چاند خبردار ولو قطر من دموعی کا قطرتن علی الارض اگر ایک ہنج دا قطرہ میرے مصطفیٰ دا میرے محبوب دا میرے نبی دا زمین تے جھا پیا قلب اللہ الخضر علی الغبر قیامت تک زمین تے سبزہ پیدا کہنا کرے. فرمایا چاچا صحیح چاندر بھننے میرے قدمہ چاہتا جڑے محمد عربی دا کمال ہے کیوں دے قدمہ کو چاندر باسے دے ہوں نبی دا مقابلہ میں کرا تو کرے. خدا دی قسم فرمایا ہوں وقت مصطفیٰ دی بارگاہ اقدس دے اندر سرکار فرمینے قریب تھے
آتے عرض کریں دے محبوب سیام اگر ایک قطرہ ہن رب دا حکم میں کو تھی گے ایک قطرہ زمین تے توہاڈا ڈھے پیا ہنج مبارک دا فرمایا قیامت تک رب العالمین زمین تے سبزہ پیدا کرنا کرے سے سرکار فرمینے جمعرات تے سوار محبوب علیہ السلام دی حدیث ہے میرا امتی جڑا کچھ عمل کرے نا ہفتے دے اندر او شام کو پیش تھی دن سرکار دی بات آقا دو عالم نور مجسم دی بارگاہ اقدس دے اندر وہ پیش تھی سرکار فرمینن اگر اعمال ہو من چنگے میرا دل ٹھر دے خوش تھی اگر اعمال ہو من برے امتی دے اعمال پہنچے کے لیے بارگاہ سرکار دو عالم نور مجسم دی بارگاہ دے اندر اعمال چنگے دل ٹھر پوندے سرکار ہوں حدیث دے لفظن اگر اعمال برے ہیں چنگے کہنی سرکار دے اکھا مبارک کے چو آنسو شروع تھی وے آج میرا بھیرا مبارک امتیا خیال تا کر سرکار دی ایک ہنج دا کتنا مقام ہے کہ رب العالمین نے ایک ہنج زمین تری ڈھانڈ دیتی فرمایا اگر ڈھائے پئی قیامت تک سبزہ پیدا کرنا کرے سا اسا کے جے مبارک امتی سے کہ اسا گناہ کر کرتے مصطفیٰ کو رواؤں سرکار روضہ رسول ایک بیتے ہنجو بہامن سارے گناہ کو دیکھتے اسا نماز نہ پڑھو سرکار دے اکھیے چو آنسو مبارک اسا بھیڑی دا حق نہ دیو سرکار دے اکھی مبارک چو آنسو اسا والدین داد کو احترام نہ کرو سرکار دے آنسو مبارک سرکار دے اکھی مبارک چو آنسو نکلے واہ امتی واہ خیال کر این ہنج دا قدر کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہنج دا کتنا مقام ہے اگر ہک ڈھے پوے رب قیامت تک سبزہ پیدا نہ کرے محبوب علیہ السلام روزہ رسولت بیٹھے جڑے باپ جڑے بیٹے تے نرازے ہوندے متعلق بیٹھے روئے بیٹھے بڑھڑے ابے کو چھوڑی ودے خود کماور گیا ودے خود بے معاملات ودا کرے دے ایندی دیکھ بھال کون کرے سے میرا دوست سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدس تودا اعلی مقام ہے تو فرمایا فسکت شفقتا علی امتی میں اپنی امت تے رحمت کرنے ہویا کرم کرنے ہویا فرمایا کہ چاچا سہی حضرت عباس سے کو گال بیٹھے سمجھے نا فرمایا چاچا سہی میں اپنی امت تے شفقت کرنے ہویا اپنے اکھیں چو آنسو تا روگ گی دوم لیکن امت واسطے قیامت تک سبزہ باقی رکھے می کتھیں جانور بکھ نہ مر ونن کتھیں انسان بکھ نہ مر ونن کتھیں پرندے بکھ نہ مر ونن فرمایا جیڑا محبوب اتنا آلہ ہے کہ بدھڑے دے اندر ہے امت تے والوی کرم فرمیدان دے او محبوب دی شریعت کو اسا چھوڑتے اسا کنڈ کرتے کیڑے پاسے بڑھنے میرا دوست آجی مصطفیٰ دی شریعت عمل چکرے روزہ رسول تو بھی کرم تھی سی خدا دی رحمتی چھم چھم برستی رہے گال پہ کریں دے سے حلت تمہیدی کلمات لقد جاءکم رسول من انفسکم انفس دوجی قرآن فرمائے انفس فرمائے ہر مقام تو علی امام جعفر صادق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن سارے نے قرآن دی تعلیم مصطفیٰ دی ذات تو بعد صحابہ تو بعد والمحققین امام جعفر صادق سے تو محققین نے یہ ساری تفسیر سارے اصول تو سمجھیں آپ کی نے پوچھا سی آپ دے گھرانے دی گال ہے آپ سمجھو آپ انفس دی تفسیر کیا ہے آپ فرمینن گال ہے کہ رب العالمین اور مخلوق دے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ فرمایا رب دی ذات آلہ ہے عرفہ ہے منزہ ہے مبرہ ہے ہر شے تو پاک مخلوق اگر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چو کچھ ہے گھنن چاہے کمال جمال کچھ ہے گھننا چاہے فرمایا ڈائریکٹ نہیں گھن سکتی فرمایا اللہ تعالیٰ اگر اپنا کرم عطا کرنا چاہے ڈائریکٹ مخلوق دے وچ تاب کہنی کہ گھن سکے اللہ تعالیٰ اپنا کمال عطا کرنا چاہے مخلوق تاب کہنی کہ گھن سکے فرمایا رب نے اپنے درمیان مخلوق کثیف ہے بھاری ہے ادنا پن ہے مخلوق دے اندر مخلوق میلی کچیلی ہے جن دی وجہ تو رب العالمین نے فرمایا اپنے درمیان اور مخلوق دے درمیان ایک واسطہ بڑھائے فرمایا واسطہ کون ہے
لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا واسطہ مصطفیٰ ہے ایکو بڑھاتے، فرمایا بڑھایا مخلوق چیسوئی لیکن مخلوق جھیاں کینسی بڑھایا مخلوق چیسی، فرمایا جنس مخلوق دی، فرمایا پیدا حضرت عبداللہ دے گھر تھے، اما حلیمہ دی گود مبارک چاہے، آپ دے رحم مبارک چوئے، لیکن فرمایا کہ مخلوق میں جو بڑھاتے مخلوق جھیاں نسی بڑھایا، فرمایا گالے ہے محبوب دی ذات کو رب العالمین نے سارے کمالات دیتے، فرمایا ول کیا بڑھائیس، فرمایا کہ مخلوق دے وچوں بڑھائیس لیکن لباس اپنا پوائیس۔ اگر فقراء موجود ہیں، صوفیاء لوگ موجود ہیں جڑے صوفیاء کو حالی بھی کسی ون مل دن تو گال کو ضرور سمجھ سے بڑھایا مخلوق ہے چویس، لیکن فرمایا کہ مخلوق جیاں نسی بڑھایا، صحیح آپ کرم کرو دسوا بل تھیا کیا ہے نظام کیا ہے، فرمایا بس نظام کو لے دے بل گال تو کو سمجھائی بنا، آپ فرمینن گالے ہے مخلوق جو بڑھاتے البسہو وقفتہ و رحمتا من واللباس اپنا چا پویس، لباس رحیم دا پویس، لباس کریم دا پویس، لباس فرمایا رحمت للعالمین دا پویس، پوات ول فرمائیس لقد جاءکم رسول من انفسکم، تہارے کول جو رسول ہے اے عام رسول نہیں، اے اگرچہ تہارے وچو ہے لیکن فرمایا لباس میرا ہے، فرمایا کھون ذات ہے کہ حسیت ادو بڑھ گیا، ذات ہے کہ حسیت ادو ہے، فرمایا ادو مخلوق ہے وچو، مخلوق دی جنس وچو ہے، ادو لباس مخلوق علا نہیں، اگر مخلوق علا ہے تو ولا میرا اجرات کیا تھے، سورہ نجم کیا بیان فرمائیں دی، سورہ اسرائیل کیا فرمائیں دی، آج تُنی اپنے خاندان چو ٹھیک ہے اے مننے سے جہاز تے چڑھتے 200 فٹ دی بلندی تے 400 تے 500 تے پہنچے، خاندان چو بندے اڈین جہاز نہ مقام تیرہ لے تو اومے حالی رک گئے، لیکن اللہ کہیں کہیں جاتا جتھا نظام ہے صوفیاء دا پیران عظام دا مشیخ دا اومے کمال ہے، لیکن وہ بڑی چیز ہے، فرمایا جہاز کو سا ذہن وچ رکھے، اللہ نے تے کو مقام دیتے اڈن دا، کیوں نہیں بھی اڈ دا، تہجد چھوڑی اڈن بند تھی، اشراق چھوڑی اڈن بند تھی، ورا چھوڑی اڈن بند تھی، تقوی چھوڑی اڈن بند تھی، طہارت چھوڑی اڈن بند تھی، خالی کعبے دے طواف، خیال کر رزق حلال چھوڑے سے سادہ اڈن بند تھی، بندے اڈ جہان بندے ہون نظر صرف ساری جہاز تھے، اور کہ جیسا عقل مند ہے حیران لوہے سے کیے کھڑے، لوہا پہ اٹھتے سی، بڑی حیرت کی گال ہے، خواجہ مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دور نوان نالی تھو اٹھ شریف، آپ فرمینے آپ کو کوئی پوچھا صحیح ہون تا آخری سجا گن معاملے آخری تھی گن دساؤ ہاں تو ہانے گھرت مقام تیر ودے یا موک گئے، آپ فرمینے حالی اللہ دا کرامے 250 عورتاں مدینے چو اڑ دن میرے کل آتے علم وحدت پڑھتے ول واپس لے، فرمائے ایک دفعہ سالن دی ضرورت ہے یہ سا کو سارے گھرانے، میں انہوں کو حکم کتن فرمائے اٹھاؤں پکائیں، پکاتے 250 مرد عورتاں اٹھاؤں چلن میرے کول پجن بچے سے سالن ہوئے گرم، فرمایا اگر اے چھڑے سے بل آمنہ دلال دی تعریف سمجھ کے نا، من کی دم جھنڈا لگ گیا، من کی دم دیگا پک گیا، من کی دم پندال سج گئے، ٹائم ہی کڑھو سے یہ ٹائم کہیں دے لیکھے لاتے سے ہی سمجھو تا صحیح گال کیا ہے، میلاد ہے کیا،
سرکار کوئی میلاد مولود چو پیدائش دا جہاڑا ولادت تھئی کیوں؟ سارے انبیاء کو رب نے بھیجے، دھرتی کفر تو پاک نہ تھی، کوئی ایک بستی مسلمان تھی گئی بھی یا قبیلہ سارا گمراہ، کوئی 4 گھر مسلمان تھی گئے، کوئی 900 بندے مسلمان تھی گئے، کوئی 400 مسلمان تھی گئے، کوئی قبیلہ کیڑا کوئی قبیلہ کیڑا، اسلام دا غلبہ نہ تھیا، اندھیرے نہ مکے، عزتہ نہ ملیا۔ رب نے آکھیا اچھا ہن آخرت میں آپ دے آمنہ دا لال پہ بھیجنا، محبوب علیہ السلام کو ہی واسطے بھیجے اور میلادی ہی واسطے کہ حق والے کو حق دیواؤ آنتے، میلاد کیتی بیٹھے سے حقوق والے کو حقوق کین سے دیتے، میلاد دا مقصد پورا نہ تھیا۔ میلاد جو ٹرتے ایسے پہلے ٹران تو پہلے 2 قدم جلے آئندہ میلاد واسطے چاہویں نا 2 قدم اتھی کھڑتے سوچی چاہ کہ دھی دا حق دیتے یا کہنے دیتا، مصطفیٰ دے جشن جو ویندا پیا اون اعلان کیا کیتا، بھرا دا حق دیتے یا کہنے میں دیتا، پتران دے حق دیتے یا کہنے میں دیتا، کتھئی ہمسایہ دا حق لٹی تا کہنے میں بیٹھا، دھیاں دے حق ماری تا کہنے میں بیٹھا، بوا دا حق چھکی تا کہنے میں بیٹھا، عید تے گزارا ہے، سیوا تے گزارا ہے، صرف مصطفیٰ دے میلاد دا مقصد ہی کچھ بھی ہے، میلاد دا مقصد اے نہیں، ٹھیک ہے سرکار دی شان بڑی عرف والا ہے، لیکن محبوب علیہ السلام دے جو تعلیمات ہیں ہندو تے عمل کرنا سارے تے فرض تے واجب ہے۔ فرمایا کہ مقام ورا کئی شخص کی پوچھن واسطے ولی ہے کاملہ پوچھن گے سی مقام ورا تا سوچا کونا ورا جوان کونا جٹ بندہ تے پنجالی ڈاندا دے گل پنجالی گھتی ودا تے محل ودا وہندا بندہ بھجے مجاہدے تے عبادات ریاضات ودا کریندا تو ٹوٹا بھرنے ونڈ تھے قدمیں سی تمہارے گھر دا میں کوئی اشارہ تھے ورا ایتھوں مل سے ایک تقوی طہارت ہوندی بیا تقوی ہوندی بیا ورا ہوندی۔ وہاں کسی میں آج پوچھنا آیا ورا کیا ہے، سی میں کو ورا تا سمجھاؤ آچا ورا کیا ہے، وہ بزرگ دیکھتے آتے گالے ہے اتھا جلے پہنچے نہ ہوں وقت اندھے ڈان پنجالیوں میں جڑے کھڑے ہم وہ کہیں پاسے ٹپ لنگ گیا واپس ہے انہاں پوچھے سی وہاں کسی میں حضور ورا سکھانا آیا، آپ نے فرمایا تیرے تو 10 منٹ پہلے ورا میرے گھرانے چو جنازہ نکل گیا ورا ختم تھی گئی۔ انہاں کسی او کی میں وہاں کہیں میں ہاں میں کم ضروری پہ گیا ہاں میں ہوں پاسے چلا گیا ڈان دی تھی کھڑا گیا یہ میرے ڈان جڑے نا اور نال ہمسائے دی زمین خالی پئی ہے ہوں خالی زمین دے وچ وڑ گئے انہاں دے سنباں دے اندر ڈاناں دے پیراں دے سنباں دے وچ ہوں غیر دی زمین دی مٹی ہوں سنباں دے وچ آ گئی ہے اور میری زمین دی مٹی وچ رل گئی ہے ورا مک گئی۔ مٹی سنباں چ ڈاندا دے آوے ورا مک ونے جتھا وگھے دے وگھے اڑا دے اڑا جی پوری تو توڑی دا پنڈا چلا ونن گھر دے اندر دانے دے بروٹے چلے ونن اون دی کپا رات کو ویسے اوے اڑال لتی ونے اتھا طہارت والا بندہ پیدا تھی سے اتھا نمازی ہو سن اتھا تہجد پڑھی سے یاد رکھ ایک لقمہ حرام دا جسم چلا ونے 40 دہاڑے تک نہ رب نماز قبول کریں نہ دعا قبول کریں۔ ابراہیم بن ادم سہی 40 دہاڑے تھی کہ بیت المقدس اعلی عرفہ جا دہویں رات بھی عبادت کیتے 40 دہاڑے دے اندر رزلٹ نہیں نکلا دعا دے وچ لذت نہیں آئی رو رو تے رب دی بارگاہ عرض کریں دے رہے بالآخر سویر دا وقت تھا اولیاء اللہ دی جماعت آئی انہاں آتے ڈٹھے جڑا ولی کاملہ مسند تے بیٹھے موقع میں کو محسوس تھی نہیں تھا بندہ راندا خلیفہ آدم حضور واقعہ ساکو محسوس تھے آپ نے فرمایا نا ابراہیم بن ادم میں پچھو صفہ دے پچھو لکے پیان بھجدن قدمہ چاوینن عرض کرنن سی کرم کرو چا میں کو دساو چا کی میں کو بھاں پہ وے انہاں کے 40 دہاڑے تھی گئے تے دعا قبول نہیں تھی دی فرمایا او کی میں فرمایا تے ایک لقمہ حرام دا کھا گی دے جن دی وجہ تو تیری دعا قبول نہیں تھی دی انہاں کسی او کی میں فرمایا مکہ مکرمہ دے
اندر ایک عورت چھابڑا چاہی ودی جنے وچ چھہارے ہاں فرمایا تو خریدیا ہمیں؟ جی ہاں خریدیا ہمیں. فرمایا جلے خریدن پئی نا تے ترکڑیے چو ایک چھوارا تلے ڈھائے پیا تو سمجھی کہ وہ میڈا ہے، حالانکہ تیری ناپ تول پوری تھی گئی، تیری ناپ تول پوری ہے. اور چھوارا جڑا تلے ڈٹھے تو وہ چاہتے کھا گئی جی میں کھا دی اور تیرے جسم دے اندر رچے بسے اوے. فرمایا اور لقمے دی وجہ تو رب نے تیری عبادت دی لذتی واپس گن کی دیے، تیری دعا بھی قبول نہیں فرمائی. میرا دوست خیال کر، اج ہی توبہ کر گنو. میلاد دا حقیقی مزہ مخلوق نہ روے، علاقے والے نہ روین، بل جنازہ بعد چٹ سے، بخشش پہلے ہی تھی. کیا کیسے بیٹی، کیا کیسے بوا، کیا کیسے بھلا، کیا کیسے اللہ مرن دے دادا نہ کریمہ تیرا فیصلہ مننی کھڑے سے، لیکن یہ جوان مرن دے دادا نہ حقوق جو حقوق پورے ادا کریں نہ، سارے معاملات پورے کریں نہ، الہی کرم فرما چا انہیں جنازے پڑھن تو پہلے پہلے دی بخشش فرما چا. آج بندہ جیندہ ودا ہوندے خیال پہلے آندے کدن ٹر سے اسا کو حقوق مل سن. میرا دوست خیال کر، آمنہ دے لال دا جڑا کرم ہے وہ کرم کو سنبھال. فرمایا حضرت امام جعفر صادق سے نے فرمایا گال بھی نال لال سمجھ دیوں تفسیری پوری تھی ویسے گالی پوری تھی ویسے. فرمایا البسہ رأفت و رحمت من، لباس اپنا چپویس، لباس کریم دا، لباس رحیم دا پواتے. فرمایا اے جڑا محبوب آندہ پہ نا اے ایک جہان واسطے نہیں، اے رحمت للعالمین. فرماتے فرمایا کہ گالے ہے ہن معراج دی رات دو چیزاں بن گئے. اڈو مخلوق مخلوق دی جن سے اڈو لباس اپنا پوا دیتے، لیکن جلے معراج دی رات آندی ہے نا گال اتھی سمجھ آندی ہے. پر میں جو ویلے آپ گن نا پہلے آسمان تے پہلے لوگ آکھے نے سادی طرح جلے آپ پہلا آسمان کراس کیتے نے ہر بندے ہاتھ بتے کھڑ گئے ہوا کسی اے پرواز ہی نہیں تھی سکتی ہے، سادی پرواز نہیں تھی سکتی. پہلا آسمان دوجا تیجا فرشتہ سمجھا سادے چوئے جلے سدرۃ المنتہا آئیے اتھا جبرائیل امین ہاتھ بات آدن لو دنو تو انملت الاحترقت بالنور. محبوب میں ایک اگر انگل دے پورے دے برابر ڈوڈے دے برابر اگو تو نہیں ویسا میں پر میں دے جلتے راگ تھی ویسا 600 پرانا مالے ایک پر دی مسافت اگر پھیلاوے چاہ ساری مشرق مغرب ہونے ویچا. فرمایا کہ جنہیں سدرۃ المنتہا تو اگو گن سرکار دو عالم نور مجسم. فرمایا آپ رفتے سوار تھے. فرمایا کہ اتھو جنہیں تشریف گن گن ایک مقام ہے جبرائیل رک گئے، رف رک گئے، سرکار برکہ نور تشریف گن گئے. آواز آندی ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. سورہ نجم بیان فرمائیں دیئے او ادنا دی تفسیر سمجھ. او ادنا کیا ہے، کتنا فاصلہ ہے. امام جعفر صادق سی بڑا اشارہ دے گن فرمایا البسہو اتھوال اے رخ بیا ذات ہے کہ حسیت دوئن. فرمایا جنہیں ویلے سرکار واپس ولنت پوچھے نے حضور کرم فرماؤ دسوتا نظام کیا ہے. فرمایا آنا میرات الرحمن من رانی فقد رال حق. لوگوں میں رحمان دا شیشہ ہاں آئینہ ہاں جائے میں کو نہیں تھے خدا کو نہیں. اچھا این اگال سمجھا سے بہی طرح سے سکولہ دے اندر الف انار دا قیدہ پڑھے نا سی کچی پکی دا قیدہ تو کیا پڑھے نا الف انار. کیا پڑھے نا الف انار. یہ گال تک انہاں کو کہیں کو پوچھائے چاہ اور سب سمجھائے چاہ بھی اندھے جو مقصود کیا ہے. الف یاد کراؤنا مقصود ہے یا انار؟ جی الف یاد کراؤنا مقصود ہے. والا انار کیوں بڑھا نے؟ انار تا نہیں بڑھاونا جلے بال کو یاد الف کراؤنے بس ضروری ذہن کھپاونے کہ بال کو سیدھا الف یاد کرو. بڑھ بیٹا بسم اللہ الف بسم اللہ الرحمن الرحیم الف. لیکن استاذ نالے یاد کرو الف انار الف انار الف انار. جڑے اچھے ذہن دے مالک انہاں لوگوں تو پوچھا گیا سی آپ بڑی ڈکشنریاں دے دے بڑی سٹڈی کریں دے ذرا یہ تو سمجھا کہ مقصود انہیں الف ہے یا انار ہے. انہاں کے صحیح تو کو کیا دسو راز دی گالے.
ان کے مقصد ہوندے ایندا بھی صحیح مقصد ہوندے سی کیا مقصد ہے فرمایا یاد ہے کہ ڈیڈھا انار کو رہون یاد الف کو کریندا رہون اے مقصود ہے ہوندے بال ہوندے چھوٹا بال گال نہیں سمجھ سکدا ہی گل انار بڑا سارا انار دا نقشہ بڑے نے کہ الف ایویں سمجھ کہنا سے الف ایویں سمجھ کہنا سے تے انار دا نقشہ موٹا جا بڑے دے چاہے سرخ انار کھڑے تھیا سونا انار ہے ہی کو دیکھو چا ہی کو دے دینا ونو پکاؤ الف یاد الف کرا ہے تاکہ گال صحیح سمجھنے میں بال چھوٹا ہے اللہ فرمیندے تے کو انار تے الف سمجھ نہیں آیا تو میرے محبوب کو سمجھدا ود فرمایا ولی میں کر تو بال ہیں ساری مخلوق بال ہیں چھوٹے توڑے پیارے موسیٰ ہیں توڑے پیارے عیسیٰ ہیں توڑے سارے انبیاء ہیں نہیں تا گالی ایک قیامت دے صفحہ دے انبیاء ہی فرمے سن کہ اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری بنا کل ونو ایسا کچھ نہیں کر سکتے آخر پیارے عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمے سن اذهبوا الى محمد اے گال مقدی تھی آمنہ دلال دے دنیا کی آخرت کی محشر کی قیامت ہر جاتے اگر وقت ہو گیا تو پچھو تقسیم سمجھا ہوا کہ جدر تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے بڑھایا ہا بڑھاون تو پہلے کیا سجایا ہا فرمایا کہ رب العالمین نے فرمایا تسا چھوٹے ہوئے میری ذات کو نہیں سمجھ سکتے داتالی حجویری پانی دے کنڈے راوی دے کنڈے تے بہ بیتے ایسا گزارس لیکن والوی سرکار دو عالم نور مجسم دی ذات کو ون پاتے گڑی شریف دا گھوٹ کیا دے جی محمد پکینے گزر گئی احد نال احمد ملینے گزر گئی خدا کو گلو سے محمد دے اولے میرا دوست بڑی دور دی گال ہے تا اللہ فرمائے کہ میاں تو سمیں کو نہیں میں لب سکتے لبڑے میں تو در مصطفیٰ تے آونو فرمائے میں کرو ہن جی میں تو کو میں آدھا جی میں ابو بکر صدیق گال سمجھس جی میں حضرت عمر سمجھس جی میں حضرت عثمان سمجھس تو سوی ایویں سمجھو گال دے دے مصطفیٰ کو رہو یاد میں خدا کو کریں دے رہے دے دے انار کو رہو یاد الف کو کرو دے دے مصطفیٰ کو رہو یاد میں خدا کو کریں دے رہے پر میں ول تگال بنوے سے اگر مصطفیٰ کو چھوڑ دی تو ہے ول گال کہنا بڑھ سے اچھا آج دسا آپا مصطفیٰ کو چھوڑی ودے سے کہنا قرآن اپا ٹھپتے غلافہ بند کرتے اتو ایک بئی پٹی بڑا سے جنرل صحیح طرح بدتے ان کو جالے چ رکھ لیتے بال کو کیا دیتے سے ہاتھ قرآن نہیں سے دیتا ہاتھ کہیں پتر اے تا اے کمامنے تے کھام اے دو ڈھورن تیرے گل ڈنگرن اے کہیے بال دی تربیت اسانی سے کیتا چوتھے جاڑے جلے بال جوان کی میں دیتے بال والد دے گو مسائل کریں دیتے ہوں ملے دا پنچایتہ نمبردار کول پانچ پنچایتہ یونین کونسل دے اندر تے 7ویں پنچایت تھانے دار کیا سی بال نہ فرمانا حضرت عمر پاک دے دور مقدس دے اندر ایک پیو بیٹے کو گھن آیا والد گھن آیا تے باہاں تو پکڑتے ہو کیسی گالے ہے حضور آپ امیر المومنین ہے میرا بال نہ فرمان تھی آپ نے پوچھا بچے نے سوال کیتا ہوں کہ حضور میں کوئی اجازت ہے کلام کران دی آپ نے فرمایا جی تو کوئی اجازت کیونکہ یہی ہو دسا ہوا صرف والد دے حقوق ہیں کہ پتر دے بھی کوئی حقوق ہیں فرمایا بیٹے دے حقوق فرمایا کیا حقوق ہیں فرمایا بیٹے دے حقوق ہیں ان کے ابا اندہ نا سونا رکھ بل سڈے بھی سونا نہ قرآن فرمائے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان بئس افعال زم میں چوئے کچھ مدھا ہونے کچھ زم ہونے تو فرمایا کہ زم اوہن جڑے برائی کو بیان کرے بئس ہوں زم میں چوئے اللہ فرمائے بئس الاسم الاسم بئس الاسم اصل لفظ ہے بئس الاسم فسوق
فسق دی جمع بمانا گناہ. فرمایا کہیں کو برے نانل نہ سدی. عبد الرحمان عبد الحمید تو کو میدا چھیدا نہ سدی. ان کو کیا سدنے عبد الحمید. خدا دا صفتہ پورا سجا کر. اگر نہ سدے سے ایویں حمید یا حمیدہ سدے سے ناجائز ہی حرام ہی سدنا. پر میں پورا نہ سد عبد الحمید. اے حمید دا بندہ ہے حمید نہیں. عبد الرحمان رحمان دا بندہ ہے رحمان نہیں. عبد الکریم کریم دا بندہ ہے کریم نہیں. عبداللہ ہے اللہ دا بندہ ہے اللہ نہیں. پر میں خیال کر نہ رکھ دی تو میں سد. اچھا نہ سدنے کیا تھی لے میاں ثواب تھی ایسا کیوں چھوڑے. تو فرمایا کہ بیٹے نے پوچھا تو آپ فرمائے امیر المومنین سے فرمایا نا سونا رکھے. انہوں نے کسی اینا میرا نا رکھے ہو بول جیدہ مانا بڑھ دے کیڑا. انہوں نے کسی بیاہ کہے کہ عبد خاندان کف شادی کرے مماثلت کرے اوہ برادری خاندان جڑا نظام ہے برابری دا دیکھے. اے نہیں کہ خود امیر ہے بیا بندہ غریب ہے اینا تاکہ اے نہ سیوے کہ وہ جڑی بچی ہوئے وہ غریب گھر دیئے بیٹا امیر گھر دے تو وہ امیر گھر دا بندہ تانے دے دیتے وہ بچی دا وقت نہ گزارے. اور ایویں نہ تھیوے کہ بچی امیر گھر دیئے بیٹا غریب گھر دے وہ بچی تارے سب کو چوے پیو ماں دا تیرا کیا ہے. اج ساری نظر کے دے ہوتے جتھو جہیز زیادہ ملے جتھو رقبہ ملے کوئی حصہ. سرکار فرمائیں جائے شخص نے ایک کیتے اور این خاطر نکاح کرے حسن و جمال دی خاطر جائیداد دی خاطر. محبوب علیہ السلام ان دے متعلق سخت وعید فرمائیں ایسا نکاح نہ کرے. نکاح کرے تو اللہ دی رضا دی خاطر. اور فرمایا کہ جڑا نظام باقی معاملات کرنے ہیں فرمایا سارے نظام جتنے ہیں ان کے اندر بے دی صورت بیٹی دے رہے تو اللہ دے انہیں رسول دی رضا دی خاطر دے. فرمایا خیال کر. فرمایا اسی این شادی میرے ابے کی تھی ایک باندھی لونڈی دے نال نکرانی دے نال کرن دے نال لوگ میں کو دن تو نکرانی دا بیٹا ہے. فرمایا بیا کیا حق سی. فرمایا تریجا حق ہے کہ تربیت کرے ہے قرآن پڑھاوے. فرمایا پوچھو میرے ابے سے کہ میرے کو قرآن پڑھائے. فرمایا قرآن کون سی پڑھایا. آپ فوراً فرمایا نکل ون میری بارگاہ تو چلا ون کوئی فیصلہ تیرے متعلق ہے. فرمایا حق خود ضائع کی دکھنی آپ دے روندا ودی پنچایتہ ودا کرے نہیں. بیٹے دا حق ہے ان کو قرآن پڑھا ان کو نماز سکھا ان کو روزے دی تربیت کر. فرمایا ول دیکھی تیرا بیٹا تیرے قدم ہی چمسی تیرا ادب ہی کرے سی احترام ہی کرے سی. گھوڑے کو لگام نہ سٹے کدا گھوڑا چھتر بن سکدے کدا وہ اپنی حقیقت نہیں آ سکدا. ایویں اٹھے جب تک مہار نہ ہو سو تک کم نہ تھی سے. انسان دی مہار قرآن مجید برہان رشید انسان دی لگام شریعت مطہرہ ہے. جلے شریعت مطہرہ دی لگام ہو سے بھئی ہر بندہ سر جھکاتے چل سے. میرا دوست بلگو کیا سرکار دو عالم نور مجسم دا میلاد بیٹھے سن دے ہاں سے. فرمایا کہ کیا تھی اب سارے مقامات تھی گے. حضور فرمائیں آنا میرات الرحمن من رانی فقد را الحق. فرمایا جائیں بے کو نہیں اون حقیقت خدا کو نہیں. سرکار دو عالم نور مجسم دی ذات مقدس کو ول جائیں سرکار دی زیارت کر گی دیئے جھلک دیکھ گی دیئے نا اون جھگڑے نہیں کیتے نہ نور تے جھگڑا کیتے نہ بشر تے جھگڑا. وہ کون لوگ ان فقیر لوگ کہیں پوچھا نا تاجدار گولڈا کے لیے حضور تسا تا دسو ہا ساری گال سمجھ دے ودے عرصہ گزر گئے تسا سرکار دے متعلق ذرا لب کو شئی فرماؤ ہا فرمائن کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. چپ کر مہر علی وہ چپ کر علامت دی جائے کہ نہیں کہ دلال ودارے نہیں کتابہ دے انبار چاہی ودی مصطفیٰ دی ذات کو سمجھ سکتی. چپ کر. اور میں چپ کر مہر علی تھا جاری بولن دی انہیں پوچھے نے مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو آپ فرمائیں پوشیدہ رخ جو آمدی شورے قیامت شد آیا بے پردہ گر آیت برو
سوزو ہما کونو مکا فرمایا کیا پوچھ دے وے اگر ماہی گھوٹ تو کپڑا لہاویا چاہ وہی جہان جلتے راک تھی ونے جامی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ عشق کے تڑپ دے ونے 16 مرتبہ بعض روایات 17 مرتبہ سرکار دی بارگاہ حاضری تھی ہر دفعہ ویلن سرکار دی بارگاہ ای بننا تھی وے کمال ہی ہے وہ پر میں جلے میں ہر دفعہ آواز آندی خوش روی جامی کے باز آئی جامعہ خوش رہے ولوی آگئی پر میں جلے وقت بنن یہ آواز جامی سرکار فرمائے ایک وقت میں گیا نا آخری مرتبہ 16ویں مرتبہ گیا پر میں اتنی آواز ہے خوش روی جامعہ خوش رو فرمایا دل چٹھا تھئیے گا کہ تھی میری زندگی دا داغا مکت نہیں رو تے واپس پہ ولدن سرکار دو عالم نور مجسم دی ذات مقدسہ روز انور تو واپس پہ آنے فرمایا رون دے آنے واپس ہٹے آنے آتے گھر پوچھ دن عشق والا جوش مریں دے دوبارہ والا تشریف گھنوے نے نالی ٹور دے پن بادشاہ وقت کو سرکار نے زیارت کرے فرمایا بادشاہ خیال کر کہیں دے صدقے وال کہیں کو زیارت تھی نہ رہے فرمایا خیال کر یہ جامی میرے روزے تے آدھا پہ اگر آ گیا جامی دا تے میرا پیار اتنا ودھ گئے اگر دوبارہ میرے روزے تے آوے نے میں محمد کو باہر آونا پوس میں محمد کو باہر آنا پوسے میں باہر آ گیا قیامت پر پاتی میں سے بادشاہ بھائی دے ہاتھ جوڑے صحیح کرم کرو حرام منو لیکن عشق نہیں رہا دیندہ خدا دی عشق دا نظام کچھ بھی ہے فرمایا بادشاہ منتا کرے دے 2 منٹ واسطے 4 گھنٹے واسطے رک دن ایک چروایا بکر وال ویندا پہ پوچھے نے میاں کیڑے پاسے وہ کسی مدینہ طیبہ دی طرف فرمایا ہی جامی کو تے ہی بکرے نے وچ اللہ تے حق لی بنیا مصطفی دے دربار تے کھڑے ہی بنیا جامی سرکار بکرے دی صورت بکری بڑھاوا دے مصطفی دی بارگاہ وچ ویندا روندا ویندے کرلاندا ویندے ویندا پہ سرکار نے بل زیارت کری ہے شہنشاہ وقت کو فرمایا شہنشاہ سومتے نہ گزار خیال کر جامی پہلے بے رنگ چاہوی ہون بے رنگ چاہتا پئی اگر میرے روزے تے آ گیا میں محمد کو باہر آونا پوچھ بلوے دے ہاتھ جڑے دے عرض کرے دے حضور کرم کرو ہاں محبوب دا ولا پیغام آگے لیکن عشق لے دی ریت عشق لے جان دے فرمایا رک دن جتوال اٹھ گدی آندے مہار پکڑی ودے تنگے لگی ودے گدی ویندے روتے آدھن میاں کیڑے پاسے تیرا رستہ ہے جواب مل دے مدینے دی طرف ایویں کرچا ہی تنگے چ میں کو سیٹا میں کو مصطفیٰ دے روزے تے لائی میں لیکن ایک کام کری میری اکھیں دے سامنے دو سوراخ رکھی جامی جلے تصور پیش کریں دے سرکار دی زیارت کی سرکار فرمینے جامی ایک گالتا دے ساچا میں تو چاہندہ کیا ہے ہائے چاہندہ کیا ہے روتے آدھن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت دی عمر دی کیتی کرتائی یہاں کچھ ہے جو کچھ کتے رنا ودا دھانا کوکا ودا کتے میں صرف ایک چیز چاہنا تو صحیح کیا چاہنے میں دساؤ تو صحیح پر میں ایک چیز چاہنا نینا میں جو آن بس ہو تو نینا جھاپ ہلو میں آدھا میرے اکھیں ایک دفعہ سیج میرے اکھیں دی ہوئے میں سیج اکھیں دی بڑا گنا دولہا تو ماہی ہوئے میں سیج تے بلہاتے اے پلکان دا بوہا بن چکا نینا میں جو آن بس ہو تو نینا جھاپ ہلو نہ توئے دیکھوں نہ کسی کو دیکھن دوں نہ خود دیکھا تو اتنا عظیم ہے کائنات کو دکھاون دا کہنی تو دلائل چاہی ودی تو کتابہ دی انبار چاہی ودی ہی واسطے خواجہ رو روتے فرمیں دے ایک باری لنگا سونا ساری جاتے میں داریاں کرے سا سکہ لہاتے کہیں پوچھا چاہوں کہ اگر سرکار آگے تو کیا کرے سو خدمت تورے کول تو کچھ ہے کہنا آپ فرمینے پھل پان مصری الائچیاں منگے سا اترے گلاب میں مل مل دھوے سا سہرے پوے سا میدھیاں لوے سا کولو بلھے سا میں بنرا بنا کے ایک واری لنگا سونا ساری جات رو دے ودن تڑپ دے ودن
ایک دور آپ پہ گزر گیا، بیا دور آپ لوگاں پوچھا انہاں کہ خواجہ تو روہی ویچ دیتی، روہی اڈال دیتی، ہر شے ختم تھی گئی، دسا تو صحیح تیرا عشق کیڑے مقام تے پہنچے؟ اگر سرکار آگے ول کیا کرے سے؟ فرمایا سو جا پٹیسا تے چیسا ادھارا کی تھیں بکھ نہ دیسا میں دیسا ہزارا، جو چیز دیسا میں دیسا رجا کے، ایک واری شرط ہی ہے ایک واری لنگا سوہنا ساری جا۔ بل ایک دور گزرے، بل لوگاں تانے مارے انہاں کے دیکھو یہ تو سیاڑا ہی نہیں بنتا پیا، سب کو چھوڑ گئے۔ آپ بار بار جڑے ویلے گال تھی نہیں ہے محترم مکرم، اتنا عظیم معاملہ کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے متعلق رو دے ودن قرلان دے ودن ول دوران دے فرمینن منہ دھوڑ مٹی سر پایوم، جڑے لوگوں نے تانے مارے فرمایا منہ دھوڑ مٹی سر پایوم، ایویں ننگ نموز بنایو، کوئی ویڑے نہ پوچھنا آئو، الٹا آدم کھلتا لوگ کو تماشا سمجھنا۔ میں تماشا نہیں تے پوچھ حضرت اویس کرنی تھی، پوچھ حضرت ابو بکر صدیق تو، ابو بکر صحیح گھر نہیں میں دے مصطفیٰ دی چوکٹ کیوں نہیں میں چھوڑیں دے؟ فرمایا اول ہوں تو بعد لوگ اول آکھیا سی اچھا ہون تا دسو چاہ ہون عشق کیڑے مقام تے پہنچ گئے؟ اگر سرکار آگے بل کیا کرے سو؟ فرمایا زوریں جے ویسن تے ونجن نہ دے سو، گل پا کے پلڑو میں منتا کرے سا، پیرا فقیرا نہ منتا لہے سا، جو چیز فرمایا رو روتے آپ پہ اب گزارش کرے رہے فرمایا یہ کو رکھے سا، جانی رات رہ پو سانگا خدائیے متا ول نہ ٹکرو اے جندڑی پر آئیے۔ فرمایا محبوبہ کرم کر جا، دیکھو واسطہ فاطمہ زہرا دا، دیکھو واسطہ حسنین کریمین دا، اگر زندگی اچنی بھی آیا آخری وقت فرید دیتا آون ایہو سوال فرید دا من گن مویاں دیا خبرہ خود آپ چن گن کھس مال دھن گن جند جان کٹ گن ایک کرم کریں اکھ بند تھی وے تیرے ودوہا دے ظلفہ دا نظارہ کر گیا۔ ول لوگا پچھا حضور ہون تک کرم فرماؤہا کہ تک عشق دی انتہا تھی گئے، آپ خوش تھی تیا دن پر میں نے خلقت کو جیندی گولے ہر دم فرید دے گولے، مخلوق لبھیدی بدی فرمایا ہون مقام اے مل گئے کرم اے تھی گئے کہ مصطفیٰ دی ذات فرمایا دور کہنی اکھ بند کرا ودوہا دا چہرہ سامنے آ۔ میرا دوست لمحات بالکل قریب ہیں کیونکہ نماز دا وقت بھی ہے، انشاءاللہ العزیز میں مختصر جی آخری گال عرض کرتے کہ سرکار دو عالم نور مجسم دا فرمانے علی شان کہ قرآن مجید برہان رشید دے وچوں ترائے طبقے حسن قیامت دے جہاڑے، جنتی لوگ ویندے پہ حسن تے جہنمی لوگ گڑیں دے وچ کھڑے حسن تے پوچھ سن ما سالہ کا کم فی سکر تو کوئی جہنم وچ کہہ سکے دساؤ ہاں جہنم وچ کہہ سکے؟ جہنمی لوگ تڑپ تے کیسن قالو لم نکو من المصلین، جڑے ویلے نماز دا ٹائم آوے ہاں اساں کپڑا پاتے سم پوندے، اساں چاہتے داتری تے کپڑا اساں گھا واسطے چلے سارا جہاڑا مال ڈھانڈے نال گزریں دیا، نماز دی فکر نہ کریں دیا، بننے کھالے دا کم کریں دیا، سارا جہاڑا سارا مال ڈھانڈے رادھی آبادی جی میں آج جڑ تو سوال کرے بھی راتو بزرگ تو اسے کم کار اتنا کیا کرو ٹائم نہیں ملا، انصاف تا کر بیٹھے اپنے آپ میں، انصاف تا کر، ولیمے واسطے ٹائم ہے، شادی واسطے ٹائم ہے، برادری واسطے ٹائم ہے، تھانے کچہری واسطے ٹائم ہے، 5 منٹ نماز واسطے رب کو سجدہ کرن واسطے۔ ابراہیم علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کافروں کو واللہ چاڑا میں نہ کٹھا کرا میں آتے بچڑا گاندہ بچڑا بچہ ذبح کریں کرتے آنکھیں نہ کافرہ کو کرم کا منہ کو آنکھیں نہ ایمیں کرو میرے رب کو سجدہ تا کرو چاہ روٹی کھواؤں تو بعد کیا فرماوے نا میرے رب کو سجدہ تا کرو چاہ
وہ آکھنا یار چلو یار بن گئے سے کوئی گال نہیں، یاری بہو کوئی تھی ویندے کوئی نہیں، بھے تا سجدہ کرنا، مٹی تے سر رکھنا، آپ اولاد منات عزا دی پوجا ہنے دی کرے سو، جڑے پتھراں دی کرین دے وجہ سے، سورج چاندر دی کرین دے وجہ سے وہ کام کرے سو، بھائی راضی کرنے ایویں صرف ٹکر مارو چا تلے سر سٹو چا، وہ سارے جنے سجدے چ ونجن ہا آپ ہاتھ چا چاویں رب دی بار اللہ اے تک میں گھن آیا اگی تو نہیں تو کرم فرما، تو توفیق ودا پوچھنی سی۔ اللہ بھرا نے آکھے بیٹے نے آکھے سی ابا سی نماز پڑھو چاچا سی، وہ کہیں آکھے نوجوان بھرا نماز پڑھ چا، وہ کسی اللہ توفیق دے سے دعا کرائے میرے آکھے، اے مقولے کہنے گل سی کی ودی سی توفیق مل سے، توفیق کے کو آدھی، ہاتھ سلامت کہنی، اکھی سلامت کہنی، پیر سلامت کہنی، ہی ہتھا پیرانا چلتے پنچایت چ ملہے پجوے نہیں میلے تے چلاوے، منڈیا دے وچ کپاہاں دا ریٹ پوچھن واسطے، گندم دا ریٹ، رائے دا ریٹ پوچھن واسطے چلاوے نہیں، یہ توفیق تے کوٹھا نہیں گن دی مسجد دے اندر۔ پر میں یاد کر جڑا بے نمازی ہے ترے مصیبتوں کو موت دے وقت آ جائے، ایک مصیبت وڈی ہے رگڑ رگڑتے مروے سے، ایڑا رگڑ رگڑتے مروے سے جان نہ نکل سے جے تو نہیں حساب ابدا نہ دے سے۔ دوسری چیز فرمایا کیا تھی سے، فرمایا سکرات دا عالم قرآن بیان کریں دے وجات سکرات الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، فرمایا ہوں وقت عالم ہو سے کونے لفظ سے انسان لیکن مہلت نہ مل سے، فرمایا ڈھانڈے دے وچ وقت گزارتے ختم کر دیتو، آج راتھی عبادیت کھڑتے تو اللہ اور رسول دے احکام دا انکار چکیت، خیال کر آج تحیہ کر تعویز ودا لبدی آستانے تو بڑا تعویز نماز ہی کو گل وچ پاتا سے، نوجوان تھی دے گل وچ پا، نوجوان پتر دے گل وچ پا، آپ دے گل وچ سجا، تیرا تے میرا محبوب فرمے دے خدا کتنا کریم ہے، ایک سجدہ کرتے علی اٹھ جا کہنی رب سارے گناہ پہلے معاف فرما، سلاسن درجاتن سلاسن کفارتن، حضور فرمیدن اے مسلمان کلمہ پڑھا لا وضو کرتے حالی قدم تے دے، فرمایا حالی ایک قدم بھرے دے رب انہیں گناہ معاف فرما، تیرے وضو ہے جتنی برکت ہے وضو کرتے آمیں تو، 5 وقت دی نماز ازانہ تھی نہ پہن، اللہ اکبر دی صدا آندھی پئی ہے، ایم پی اے دا صدا آوے سارے بال بڑے چھوٹے نالے ودے مرینن سے الیکشن آگے، خیال کر 5 دفعہ روزانہ رب دا حکم آندے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ وڈا ہے، ایم پی اے چھوٹا ہے، ایم این اے چھوٹا ہے، علاقے دا نمبردار چھوٹا ہے، تیری جگیر چھوٹی ہے، تیرا مال ڈھانڈا تیرا چھوٹا ہے، کون وڈا ہے؟ اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، نماز دو طرفا، نماز دی طرفا، صف کھڑی تھی گئے، نجات علی کامیابی علی آ داخل تھی ون، رحمت آوازاں دے 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 چلی ویندی ہے روزانہ، 60 سال گزر گئے، ہی آوازاں دے وچ کتنے سال گزر گئے؟ 60 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، 80 سال گزر گئے، مال کالے تو سفید تھی گئے، اسا لبیک نہ کیوں سے بھرا سڈے شادی اچ نہ ہوئے سی شادی نہیں سجدی، بڑا بھرا کہنا ہاں ملک تے خان صاحبہ جویں تیری عزت پنچایتاں دے وچ ہے، یہ نماز دی پہلی صف تیری عزت ہی میں ہے، مفسر قرآن تے ڈاکٹر صاحب خیال کر، بڑا بڑی وزی آپ کو کہ تو دا وڈا تو ایک لطفے دا پانی ہے، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة علقة مضغة، ساری ڈاکٹریٹ دیں گے، ڈگریا تیرا بھوسا بن دو انویسن، آ قرآن پڑھ، فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما،
اللہ فرمائے دے نازا ناتے کو بڑھیں وہ ناز کر تو کیا کو بڑھیں ہوش سنبھالتے دل سب کچھ بھی نہ کو دے رہی تھی. خیال کر ما سالککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین سر مرے سن جہنم میں سڑ تک سن اسا صرف گناہ کیا نماز کا نہ پڑھ دیا. دوجے طبقے تو جنتی لوگ گزر سن اور جہنم میں ٹھوسن پوچھن ولم نک نطعم المسکین کیسن اسا کیا کریں دے اسے مسکینہ کو کھانا نہ دیں دے یتیماں دے حق کھا دے حقوق اسا نہ دیں دے ہی واسطے رب سا کو جہنم میں سٹس. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ تیجے طبقے دیکھسن جہنم میں تیجا ٹولا تیجا گروہ آوے سے جنتی گزر دے پہ ہو سن او جہنم میں چوسن پوچھسن تسا کیوں جہنم میں چوے کہسن جتھا اسا کوڑ دی محفل لے دیا سے بری محفل لے دیا سے شادی بیعت گندی محفل دے اندر اسا شریک تھی جتھا تاش ہوئے جتھا لیڈو ہوئے جتھا کوئی ایسا بنگندر بازی جڑی جاتے جو کوئی ایسی چیز پاسے قرآن طبعی انداز بیان فرمائسی کہ یہ کیا ہے ازلام اے فلا فلا چیز ہے وہ جوئے دے تیر سارا کو جتھا ہے جا محفلہ تھی نان اسا اتھے ہی شرکت کریں دیا ہی واسطے اسا مسجد چھوڑے سے اچھا محفلہ چھوڑتے ایسے اسا کو رب نے آج جہنم میں سڑ دیتے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ چوتھا طبقہ ہو سا پوچھا ویسے تسا کیوں جہنم میں چوے انہاں کسی اسا کو جیڑا نماز دانا آکھے ہا کننا نکذب بیوم الدین اسا قیامت دے دہاڑے کو جھٹ لیندے آسے میاں میں کو زیادہ تبلیغ نہ کر کلی قبر تے کلا جواب تو آپ دی قبر وچ ویسا میں آپ دی قبر وچ ویسا تو میں کو نماز دی تبلیغ کریں جیڑا سا محاورہ اج بڑھاتے آڑ دے وچ اسا نماز چھوڑی کھڑے سے ہر چیز چھوڑی کھڑے سے. میرا دوست فرمایا بل تھیا کیا انہاں آخری جواب دینے آخری گال حتی اتانا الیقین انہاں کے بس ایمیں بندے جڑ دیں ساکو ایمیں ٹائم لگ گئے بال بندے جڑ دیں کالے تو سفید تھی گئے ایسی بس مکان بڑا گنو سی اے بگھا گھن گنو اے دوجا بگھا خرید گنو بس 5 کلے تھی گئے اے پرلے مربع کلا وکدا پہ او گھن گنو 4 ڈھور تھی گن دو بے باد گنو بس بال تکڑے تھی بنے پالیسی کام شروع کرینے وقت سفید کالے تو سفید تھی گن حتی اتانا الیقین اسرائیل امین آتے دستک دے تے تیاری کر کی دے گیا ٹویل کی دے گیا بلڈگاں کی دے گیا ٹریکٹر کی دے گیا بھاڑا کی دے گیا قلعہ مربع حتی اتانا الیقین آنکھ جو بند تھئیے کھول تھکن حکیم کھول تھکن ڈاکٹر کھول تھکن ہمسائے کھول تھکن عزیز و اقربا ول کھلی تا جہنم میں چاکلی حتی اتانا الیقین فرمایا خیال کر آتے ہوئے عزا ہوئی جاتے ہوئے نماز اتنے قلیل وقت میں وہ دم بھر کر چلا گئے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے ختم کر ایک سارے چیزاں مکا دے جھگڑے چھیڑے مکا دے آپس سے سلو کرو مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے دانا خاک میں مل کے گل و گلزار ہوتا ہے میلاد کے جشن منانے سے گھر رحمت سے بھر جاتا ہے مسرور ہوائیں چلتی ہے ایمان کا عالم لہراتا ہے جب یاد میں ان کی اشکوں کے آنکھوں کے کٹورے بھرتے ہیں تب گنبد خضرا کی جانب دل عاشق کا جھک جاتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.